جب مولا حسین دنیا میں تشریف لے کر آئے تو اللہ نے حکم دیا، 3 حکم جاری کی اللہ نے. شعبان میں مجلس پڑھ رہا ہوں نا. جب مولا حسین دنیا میں تشریف لائے تو اللہ نے 3 حکم نامے جاری کیے. جنت کو حکم ہوا کہ وہ سجے. بھائی تھوڑی گردن ہلا دیجئے، بات جا رہی ہے تو. جنت کو حکم ہوا کہ وہ سجے. جنت کو سجایا جانے لگا. جنت کے اندر خوشبوئیں پھیلائی جانے لگیں. جو پہلے ہی جنت ہو، پہلے ہی سجی ہوئی ہو. جنت تو کہتے ہی سجی ہوئی جگہ کو ہے نا. دنیا محنت کر رہی ہے کہ جنت میں جائے کہ جہاں چین ملے، آرام ملے، سکون ملے. جو پہلے ہی سے سجی ہوئی ہو وہ حسین کے آنے پر کیا سجے گی؟ حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو. حکم ہوا جنت کو اللہ کا کہ جنت سجے. جنت سجنا شروع ہو گئی. حسین کی ولادت ہو رہی ہے. دوسرا حکم جاری ہوا حوروں کو. حوروں کو حکم ہوا کہ دلہن بنو. جو پہلے ہی حور ہو، جو پہلے ہی حور ہو، اسے حکم دیا جا رہا ہے کہ تم دلہن بنو. حسین جا رہے ہیں دنیا میں. اور تیسرا حکم جاری ہوا دوزخ کو اپنی آگ کو بجھا دے. سبحان اللہ. دوزخ کی آگ ٹھنڈی پڑ جا، جنت سجے، حوریں دلہن بنے. یہ اللہ کا حکم ہے. حسین آ رہے ہیں. چوتھا حکم تو کچھ عجیب ہے. جتنے بھی فرشتے ہیں وہ اپنا کام چھوڑ کر حسین کا دیدار کرنے جائیں. اب انگنت فرشتے آسمانوں سے چلے ہیں، عرش سے چلے ہیں. مختلف آسمانوں پر فائز اور تعینات فرشتے زمین پر آ رہے ہیں. فرشتوں کے غول لشکر کے لشکر گزر رہے ہیں کہ 3 مختلف وادیوں میں 3 فرشتے ہیں کہ جن کے بال و پر جل چکے ہیں. ایک سلسائل، ایک دردائل، ایک فطرس. 3 فرشتے ہیں جن کے بال و پر جل چکے ہیں اور وہ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں کہ منتظر ہیں کب رحمت پروردگار جوش میں آئے. دردائل، سلسائل اور فطرس، یہ 3 فرشتے ہیں جو مختلف زمینوں پر ہیں، مختلف جگہوں پر ہیں. فرشتوں کو گزرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. تو ان تینوں فرشتوں نے جن کے بالوں پر جل چکے ہیں. میرے بچوں جوانوں، ہمارے پرندوں کے بال بھی ہوتے ہیں، پورا باڈی ان کی بالوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے. جی جتنا پرندے ہوتے ہیں ان سب کے بدن پہ پورا بال ہوتے ہیں اور 2 پر ہوتے ہیں ان کے جن سے وہ اڑتے ہیں. تو بال و پر جلے ہوئے ہیں تو کیسا منظر بنتا ہے اگر کسی کا بال و پر نہ ہو. تو جی اچھا، فرشتے مادی مخلوق تو ہے نہیں جن کے یہ والے بالوں پر ہوں گے جو ہمارے ہاں کے پرندوں کے ہوتے ہیں. تو پھر یہ کون سے بال ہے، یہ کون سا پر ہے؟ یہ والا مادی بالوں پر تو نہیں ہے. پھر یہ کون سا بالوں پر ہے؟ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ یہ بال علم تھا اور پر عمل تھا. فرشتوں کا بال علم جل چکا تھا، یعنی اب علم نہیں بڑھ رہا تھا ان کا آگے. ان 3 فرشتوں کی بات ہو رہی ہے. ان کا علم نہیں بڑھ رہا تھا، بال علم رک گیا تھا ان کا. جتنا علم تھا بس اتنا ہی رہے گا، تمہارے علم میں اضافہ نہیں ہوگا. یہ علم میں اضافہ نہ ہونا یہ تنبیہ ہے، یہ ناراضگی ہے. میں جوانوں سے بات کر رہا ہوں. علی والا جوان علم سے دور نہیں رہتا. جو مولا علی کا کلمہ پڑھتا ہو اور وہ پڑھتا نہ ہو، اہل بیت کو وہ جوان اچھا نہیں لگتا. جو علی ولی اللہ تک تو کلمہ پڑھے مگر تعلیم حاصل نہ کرے. مولانا کیا کروں، فیس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، میرے ابا ریڑھی لگاتے ہیں، میرے پاس بھاری فیسیں دینے کے لیے نہیں ہے، میں کیسے پڑھوں؟ میں نے تو میٹرک کر کے کتابوں کو کسی دوست کے حوالے کر دیا، میں تو اب مزید آگے پڑھ نہیں سکتا کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں فیس دینے کے لیے.
تو میں اس جوان کی یہ بات ایک کان سے سنوں گا اور دوسری بات یہ کروں گا کہ جنہیں اللہ نے پیسہ دیا ہے وہ جھنگ شہر میں 5 ایسے بچوں کو تلاش کریں جن کے والدین انہیں نہیں پڑھا سکتے. جنگ کا پیسے والا میں ممبر حسین پہ بیٹھ کے ضمانت دے رہا ہوں، اگر جنگ کا پیسے والا 5 بچوں کو تعلیم دلوائے گا، میں ممبر کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس کی نسل میں علم رہے گا. علم نہیں بڑھ رہا تھا ان فرشتوں کا، اور پر عمل اور عمل نہیں کرنے کی اجازت تھی، بس جو ہو ایسے ہی رہو. اگر کسی سے عمل چھین لیا جائے تو وہ فطرس بنتا ہے، اور اگر کوئی خود ہی نماز چھوڑ دے، اگر کوئی خود ہی روزے نہ رکھے، تو یہ اللہ کی طرف سے سلب توفیق ہے. یہ عبادتوں کا سلب ہو جانا یہ عذاب سے کم نہیں ہے. یہ بہت بڑی آزمائش ہے کہ ہمیں نماز میں مزہ ہی نہیں آ رہا. یہ بہت بڑا آفت ہے کہ ہمیں روزہ رکھنے میں مزہ نہیں آتا. وہ فطرس ہے جس کا بال علم جل چکا ہے اور پر عمل جل چکا ہے. مگر یاد رہے بال علم بھی بحال ہوگا تو حسین کے دروازے پر، پر عمل بھی بحال ہوگا تو اس کینز کے جھولے سے. اب تینوں فرشتوں نے فرشتوں سے کہا کہ ہمیں بھی زمین پہ لے چلو، ہم تو خود اڑ نہیں سکتے، ہم تو خود جا نہیں سکتے، ہمیں سہارا دو. اب جیسے کوئی کسی کو چاروں ہاتھ پیروں سے پکڑ کے بچے کھیلتے تھے نا، وہ چاروں ہاتھ پیروں سے پکڑ کے کھیل رہے ہیں، تو وہ ایسے فرشتے اٹھا کے چلے ہیں تینوں فرشتوں کو، دردائل، سلسائل اور فطرس کو لے کے چلے ہیں. زمین پر پہنچے ہیں. جب زمین پہ پہنچے، سرکار کی خدمت میں پہنچے، تو لائن لگی ہوئی تھی فرشتوں کی مبارکباد دینے کی. تو جیسے ہی ان تینوں فرشتوں کا نمبر آیا تو فطرس نے آواز دے کر کہا یا رسول اللہ آج آپ خوش ہیں، اور جب کریم خوش ہوتا ہے تو عطا کرتا ہے. ہمیں شفا عطا کر دیں، ہماری زندگیوں کو بحال کر دیں. نبی چاہتے تو ہاتھوں کو اٹھاتے. بعد از خدا نبی کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے نا. مولا علی بھی ہیں تو وہ نبی کے بعد ہیں. خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی. میں نے قاسم شاہ صاحب کی مجلس جو پڑھنے آیا ابھی کچھ دن پہلے، اس میں یہ شعر سنایا تھا، خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی. اس ایک بات سے روشن کتاب کوئی نہیں. ہمارا روشن عقیدہ ہے کہ ہم مولا علی کو نبی کے بعد مانتے ہیں. سب سے پہلے اللہ، پھر مصطفیٰ، پھر مرتضیٰ. ٹھیک ہے، تو نبی سے زیادہ تو کوئی نہیں ہے. نبی چاہتے دعا کرتے کہ اللہ ان تینوں فرشتوں کو شفا عطا کر دے، تو ایک لمحہ لگتا ان کے بال بھی آ جاتے، پر بھی آ جاتے. مگر نبی اگر ایسا کرتے تو نبی کو حق تھا، مگر نبی تو کچھ اور چاہتے ہیں. نبی تو چاہتے ہیں میری امت حسینی ہو جائے. فرمایا جاؤ حسین کے جھولے سے خود کو مس کرو. میرے بچوں، جوانوں، میرے بزرگوں، جھولا اور تھا، حسین اور ہے. حسین اور جھولا دو علیحدہ باتیں ہیں. مگر وہ لکڑیوں کا ہوگا جھولا، لکڑیوں سے اگر حسین کا بدن مس ہو جائے تو اس لکڑی میں اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ وہ باعث شفا اور سبب شفا بن جاتا ہے. ان فرشتوں نے حسین مولا کے بدن سے خود کو مس نہیں کیا، حسین کے جھولے سے مس کیا. کل حسین جہاں لیٹے ہوئے تھے وہ جھولا تھا، آج جہاں لیٹے ہوئے وہ ذری ہے.
کوئی چاہتا ہے کہ اسے شفا ملے تو آج مولا حسین کربلا میں ایک زری میں لیٹے ہیں، جو خود کو زری سے مس کر لیتا ہے اسے شفا مل جاتی ہے۔ میں جنگ کے اس اتنے بڑے اجتماع میں آواز دے رہا ہوں، کہاں ہیں فطرس زمان، کہاں ہیں گناہوں سے ہٹے ہوئے لوگ، کہاں ہیں غلطیوں کا شکار لوگ؟ آ جائیں عزا خانہ حسینی میں۔ یہ امام حسین کا یا امام بارگاہ ہے یا حسین کا جھولا ہے؟ ممکن ہے کوئی کہے کہ صاحب پھر تو سارے شیعوں کو بیماری نہیں ہونا چاہیے تھا، سارے شیعہ شفایاب رہتے، کوئی شیعوں کو بیماری نہیں ہونی چاہیے، کوئی عزاداروں کو بیماری نہیں ہونی چاہیے۔ جی ہم سے کوئی پوچھے ہمارا ذائقہ ذوق کیا ہے؟ ہمارا ذائقہ ذوق یہ ہے کہ جب ہمیں تکلیف ہوتی ہے نا تو حسین سے جڑنے کا دل کرتا ہے۔ ہم تو یہ تکلیفیں بار بار چاہتے ہیں، ہم تو یہ تکلیفیں بار بار چاہتے ہیں تاکہ امام حسین سے ہمارا توسل بڑھے۔ میں حسینیوں کی بات کر رہا ہوں، نفسیاتی بیماروں کی بات نہیں کر رہا۔ فطرس اور دردائل سلسائل امام حسین کے جھولے سے مس ہوئے، بلا تشویش جیسے ہی مس ہوئے بلا فاصلہ ایک مرتبہ بالوں پر بحال ہو گئے۔ بھائی تھکیں گے نہیں آپ حضرات؟ مس ہوئے، ٹچ ہوئے امام حسین کے جھولے سے، بالوں پر بحال ہونا شروع ہو گئے، اور جب بالوں پر بحال ہوئے تو انہوں نے اڑنا شروع کیا۔ جب اڑنے لگے تو سارے فرشتوں سے زیادہ طاقت تھی۔ جبریل امی سردار ہیں علیہ السلام، جبریل امی سردار ہیں فرشتوں کے، تو جبریل نے ان کو اڑتے ہوئے اور چہچہاتے ہوئے اور خوشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پوچھا کیسا لگ رہا ہے؟ بھئی جبریل تو لے کر آئے نا انہیں، جبریل نے پوچھا کیسا لگ رہا ہے؟ تو اب جملہ سنیے جناب فطرس کا۔ فطرس کہتے ہیں مم مثلی کون ہے مجھ جیسا؟ کون ہے مجھ جیسا؟ اللہ اکبر، توجہ چاہوں گا۔ میں دو روایتیں، اس روایت کے دو حصے آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ غروب کا وقت قریب ہو رہا ہے، شاید مجھے 10 منٹ لگ جائیں گے اس بات کو پورا کرنے میں اور مصائف پڑھنے میں۔ جب فطرس نے کہا نا مم مثلی کون ہے مجھ جیسا، جی تو ایک مرتبہ نبی مکرم نے تینوں فرشتوں کو دیکھ کر فرمایا تمہیں حسین سے شفا ملی ہے، حسینیوں کو کیا دو گے؟ کریم گھرانہ ہے، کریم گھرانہ ہے۔ دیکھیں ہمارا بھی خیال تھا، قیامت تک کے حسینیوں کا نبی خیال کر رہے ہیں۔ فرمایا حسینیوں کو کیا دو گے؟ تو فطرس نے کہا یا رسول اللہ مجھے حسین سے شفا ملی ہے، قیامت تک دنیا کے کسی کونے سے بھی کوئی اگر کہے گا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اس کا سلام کربلا پہنچا کے میں آؤں گا۔ بلند تر صلوات پڑھیں۔ جنگ کے مومنوں میں ایک اور ہدیہ دینا چاہ رہا ہوں۔ ابھی فرشتوں سے نبی مبارک باد لے رہے تھے کہ جناب زہرا کی آواز آئی بابا این الحسین، میرا حسین جھولے میں نہیں ہے۔ سرکار 2 قدم آگے آئے، کیا دیکھا جھولے میں حسین نہیں ہے۔ فوراً اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہا یا اللہ میرا حسین کہاں ہے؟ وہی نازل ہوئی ہے میرے مصطفیٰ، عرشی فرشتوں کی خواہش ہے ہمیں حسین ایسا دکھا جیسا زمین پر گیا ہے۔
زمین والا حسین دکھا دے۔ اے میرے مصطفیٰ فاطمہ کو بشارت دو، کچھ ہی دیر میں حسین کو لوٹا رہا ہوں۔ اور کچھ ہی دیر میں امام حسین پھر اپنے جھولے میں آ گئے۔